أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا شمشاد صاحب قاسمی کو آواز دے رہا ہوں کہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنی قیمتی گفتگو سے ہم سامعین کو نوازیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم۔ میرے بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، جلسہ اختتام کو پہنچ رہا ہے اور بہت ساری قیمتی باتیں ہم سب کے سامنے آ چکی ہیں۔ حضرت مولانا دلشاد صاحب نے اپنی دل کی بات ہم لوگوں کے پاس رکھ دی، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کے دعا پر جلسے کا اختتام ہو جاتا۔ حضرات گرامی، میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لے کر صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو آیت کریمہ اس وقت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے قتل مت کرو۔ زمانہ جاہلیت میں دو وجہ سے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، مار ڈالتے تھے۔ خدا نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ اس کے ایک وجہ قتل کرنے کی یہ ہوتی تھی کہ اگر ہماری بچی بڑی ہو گئی، جوانی کی عمر کو پہنچ گئی، تو اس کے شادی بیاہ کے اخراجات برداشت کرنے پڑیں گے، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا پڑے گا، ان کی کفالت کرنی پڑے گی۔ اور دوسری وجہ اولاد کو قتل کرنے کی یہ تھی کہ کسی کو داماد نہ بنانا پڑے۔ حالانکہ احمق یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہماری جو بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ تو دو وجہ سے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ خدا نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے قتل مت کرو۔ جس طرح سے ہم تمہیں کھلاتے ہیں، تمہیں پلاتے ہیں، تمہاری کفالت کرتے ہیں، تمہاری ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم اسی طرح سے ان کو بھی کھلائیں گے، پلائیں گے، اور اس کی ذمہ داری اور اس کی کفالت ہم کریں گے۔ تو جس طرح سے اولاد کا جسمانی قتل کرنا حرام قرار دیا گیا، اسی طرح سے اولاد کا روحانی قتل کرنا بھی حرام ہے۔ وہ والدین جو اپنی اولاد کی تربیت اسلامی نہج پر نہیں کرتے، ان کے صاف ذہنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں بیٹھاتے، انہیں قرآن کی تعلیم سے دور رکھتے ہیں، اور انہیں یورپ سے مرغوبیت کا درس دیتے ہیں، انہیں فحاشی اور عریانیت کے راستے پر ڈالنے کا سبب بنتے ہیں، ایسے والدین اپنی اولاد کی روحانی قتل کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اسی روحانی قتل کو اکبر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ نے بڑی ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ شاعر فرما رہے ہیں کہ انگریزوں کے مرتب کردہ نظام تعلیم کی بدولت آج کالجوں میں نئی نسل کا روحانی قتل ہو رہا ہے۔ اگر فرعون کو قتل کرنے کا یہ طریقہ معلوم ہو جاتا تو خواہ مخواہ جسمانی قتل کیوں کرتا اور دنیا کے اندر بدنام کیوں ہوتا؟ اور آج ان کالجوں میں نئی نسل کا روحانی قتل اس طرح سے ہو رہا ہے کہ بہت سارے بچے دین سے دور ہو گئے، بہت سارے مسلم گھرانے کے بچے نماز سے دور ہو گئے، بہت سارے بچے والدین کے حقوق کو فراموش کر بیٹھے، بہت سارے بچے رشتہ داروں کے حقوق کو فراموش کر بیٹھے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر آج ان کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے والے طلبہ کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر کسی بڑی یونیورسٹی کے اندر داخلہ ہو جاتا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی ہو، علی گڑھ یونیورسٹی ہو، جامعہ ملیہ ہو، جے این یو ہو، کیمبرج ہو، کسی بڑی یونیورسٹی کے اندر داخلہ ہو جاتا ہے یا کوئی بڑی ڈگری حاصل کر لیتا ہے تو پھولے نہیں سماتے، وہ فخر محسوس کر رہا ہے کہ میں تو فلاں
کالج کے اندر پڑھ رہا ہوں، میرا داخلہ تو علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر ہے، میں تو کیمبرج میں پڑھ رہا ہوں، میرا داخلہ تو آکسفورڈ میں۔ معاف کیجئے گا، آکسفورڈ اور کیمبرج کے پڑھنے والوں نے وہ فلم تیار کیے جس نے 6.5 لاکھ آدمی عراق کے اندر تباہ کیے، جس نے کئی لاکھ آدمی افغانستان کے اندر تباہ کیے، جس نے نہ عورتوں کو بخشا، نہ مردوں کو بخشا، نہ بوڑھوں کو بخشا، نہ کسی نیک اور صالح انسان کو بخشا۔ جن کے نظام تعلیم کا یہ حال ہے، ہم اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اپنے کھیپ کی کھیپ ان کے حوالہ کر رہے ہیں، پیسے خرچ کر کے، روپے خرچ کر کے اپنے بچوں کے ایمان کا سودا کروا رہے ہیں۔ خدا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی ایسی چیزوں سے بچاؤ، ایسے کاموں سے بچاؤ جس کا انجام یہ ہونے والا ہے کہ آپ کی اولاد جہنم کے آگ میں جائے گی۔ آج بہت سارے اسکول، خاص طور پر عیسائی اسکول، اس مشن میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے بچوں کا ایمان سلب کر لیا جائے، کس طرح سے اس کے دین کو ختم کر دیا جائے۔ خدا نہ خواستہ ہمارے بچے بگڑ گئے، ہماری اولاد بگڑ گئی تو کل قیامت کے دن وہی اولاد ہمارا گریبان پکڑ لے گی اور اللہ کے حضور کہے گی ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، یہ ہمارے رب، یہ ہمارے بڑے تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، یہ ہمارا باپ جس نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی، اس نے مجھ سے دینی تعلیم چھین لی، اس سے مجھے پیسے کمانا چاہتا تھا، یا اللہ اس تمام حریص باپ کو پہلے سزا دے۔ یہ میرا دادا، یہ میرا گھر کا گارجین حضور کی سنتوں سے ہٹاتا رہا، فیشنوں میں مبتلا کرتا رہا، یا اللہ میں کیا کرتا، میں تو چھوٹا بچہ تھا، میں ان کی گود میں پلا، انہوں نے اس سے دور کیا۔ اس وقت انسان خون کے آنسو روئے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کیجئے، ان کے عقیدہ کی فکر کیجئے، ان کے دین کی فکر کیجئے۔ میں اس کا ہرگز مخالف نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول میں تعلیم نہ دلائیں، آپ اپنے بچوں کو کالج کے اندر نہ پڑھائیں، میں ہرگز اس کا مخالف نہیں۔ ضرور اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم دلائیے، کالج کی تعلیم دلائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیے، لیکن پہلے اسے یہ بتائیے کہ الف سے اللہ سیکھو، اے سے اللہ سیکھو، یعنی اس کے ایمان کو مضبوط کیجئے، اس کے عقائد کو مضبوط کیجئے، اس کے دین کو مضبوط کیجئے۔ جب ان کی طرف سے ہم مطمئن ہو جائیں تو پھر شوق سے آپ اس کو عصری تعلیم جس کو کہے جا رہے ہیں، حالانکہ سارے عصری علوم ہیں اور سارے دینی اور دنیاوی علوم ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں، ہم اور آپ لوگوں نے یہاں تفریق کر دیا ہے، تمام کے تمام علوم پڑھائیں جس کی آج مسلمانوں کو سخت ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے بچوں کے ایمان کو مضبوط کریں، اس کے دین کی فکر کریں اور اس کے عقائد کی فکر کریں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھئے کہ جلیل القدر پیغمبر ہے اور پورا نبوت کا گھرانہ ہے، باپ نبی، دادا نبی، پورا نبوت کا گھرانہ، اس کے باوجود جب ان کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو اپنے تمام کی تمام اولاد کو جمع کرتے ہیں، اپنے بیٹے پوتے نواسوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بیٹے پوتے نواسوں، دیکھو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن اللہ رب العزت میرے اس جسم کو اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک تم مجھے یہ اطمینان نہ دلا دو ما تعبدون من بعدی، تو میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ اس ایک اللہ کی عبادت کرو گے جس نے ہم کو تم کو کائنات کے ایک ایک ذرے کو پیدا کیا، یا دوسرے معبود دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرنے لگو گے؟ اولاد بھی انبیاء کی اولاد تھی، انہوں نے جواب دیا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ آپ نے ہم کو تربیت کس چیز کی دی؟ آپ نے ہم کو کیا سکھایا؟ ہم آپ کے معبود، آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ کے ایک پیغمبر کو یہ فکر ہے اور دنیا سے جاتے وقت اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ جب ندوۃ العلماء کے مہمان خانے میں قیام فرما تھے، غالباً 1972 کی بات ہے، میڈیا کے کچھ حضرات ان کے پاس انٹرویو لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت
آج حکومت چاہتی ہے کہ جتنے بھی مسلم بچے اسکول اور کالج کے اندر زیر تعلیم ہیں ہر ایک کو وندے ماترم کا ترانہ پڑھنا ہوگا۔ آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت مولانا بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ ایک ادنا مسلمان بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میڈیا کے لوگوں نے پھر سوال کیا کہ اگر حکومت اپنے اس فیصلے کو واپس نہیں لیتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ پورے جذبات میں آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت اپنے اس فیصلے کو واپس نہیں لیتی ہے تو ہم ایک مسلم شخص سے کہیں گے کہ اپنے بچے کو اسکول سے کالجوں سے نکال لو، ہمارے بچے کھیتی کر لیں گے، گھاس کاٹ لیں گے، لیکن اس کے عقائد پر، اس کے دین پر، اس کے ایمان پر حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو انبیاء کرام کا، ہمارے اسلاف کا یہ عقیدہ تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے اور ایمان کی حالت میں وہ اس دنیا سے مرے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا کے اندر موجود رہے۔ کیا ہم اور آپ اس کی فکر کرتے ہیں؟ آج حضرت مولانا نے بڑی قیمتی باتیں آپ کے سامنے بیان کر دی کہ آج ہمارے ملک کا کیا حال ہے، آج ہمارا یہ ملک کس طرف تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے، اور اس کی اصلاح کی فکر کرنا ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے۔ خدا نے فرما دیا اے ایمان والو اپنے بھی فکر کرو اور اپنے اولاد کی بھی فکر کرو، بے شک اس کی صحیح تعلیم اور تربیت کی فکر کرو۔ اور کیا ہی بہتر ہوگا کہ ہمارے گاؤں کے ایک ایک فرد، ہمارے گاؤں کے جو روشا کہلاتے ہیں، جو ذمہ دار کہلاتے ہیں، وہ اپنا اسلامک اسکول قائم کرے، اپنا بہتر سے بہتر نظام تعلیم بنائے جہاں قرآن کی بھی تعلیم ہو، دینیات کی بھی تعلیم ہو، اور پھر جو عصری علوم کہے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام علوم پڑھائے جائیں۔ ایسے اسلامک اسکول ہونے چاہیے جس کو اللہ رب العزت نے وسائل سے نوازا ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اس میں اپنے تعاون کو پیش کرے اور یہ کام کرنا، دین کی خدمت کرنا، جس طرح مدرسے میں امداد کرنا، دین کا خدمت، اسی طرح سے کہ اسلامک اسکول قائم کرنا، اس میں رقم لگانا، اس میں پیسے لگانا، یہ بھی دین کا کام ہے اور اس پر بھی اللہ رب العزت بے شمار اجر عطا فرمائیں گے۔ یقیناً مسلمانوں کو اس طرف جو ہے پیش قدمی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔